شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا واقعہ ہے یہ. شاہ عبد اللطیف بھٹائی ایک کتا اپنے ساتھ رکھتے تھے. نماز کا وقت آیا, مسجد گئے, باہر مسجد کے دروازے سے کتا باندھ دیا اور اندر نماز پڑھنے چلے گئے. اب وہ مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ بھائی لطیف نے کتا جو ہے مسجد کے دروازے سے باندھ دیا تو بڑے ناراض ہوئے. مولانا صاحب کہنے لگے کہ تم نے اللہ کے گھر مسجد کے دروازے سے کتا باندھ دیا ہے. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میں نے اپنا کتا تو باہر چھوڑا ہے, تم تو کتے کے ساتھ مسجد میں ہو. تو یہ بھی تو کتا ہی ہے نا جو اندر بیٹھا ہوا ہے. تو صوفیوں کی بہت ساری باتیں انسانوں کو سمجھ میں آتی نہیں ہیں, بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب جیسے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, نہ کرتا پاجامہ پہنتے ہم, نہ شلوار قمیض پہنتے, جینز پہنتے ہیں, ٹی شرٹ پہنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے لباس سے مدد نہیں چاہیے صوفی بننے میں. یہ ہمیں صوفی نہیں بنائے گا, تو جو اندر ہے وہ صوفی بنائے گا, جو دل کے اندر ہے وہ. اس لیے ہم اس بات کے بھی محتاج نہیں ہیں کہ یہ نعت کے الفاظ ہیں یا حمد کے یا گانے کے. ہم لفظوں کو نہیں, ہم جذبات کو دیکھتے ہیں نا. اگر کوئی گانا لتا منگیشکر کا چل رہا ہے, ہم اسی کو حمد بنا لیں گے. کوئی حمد پڑھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں تجھے چھپا کے کر لوں گی بند آنکھیں, پوجا کروں گی تیری. کسی کے بھی الفاظ ہوں, ان کو سن کے جذبات تو میرے ہیں, گایا لتا نے ہے, جذبات لتا کے نہیں میرے ہیں. اس نے نہ جانے کس لیے گایا, کون کس لیے گاتا ہے. کوئی گائے گا تو محبوب کے لیے, لتا نے کس لیے محبوب کے لیے گایا؟ نہیں, پیسے کے لیے. اس نے محبوب کے لیے گایا, لتا نے پیسے کے لیے گایا, میں گوہر کے لیے کیوں نہیں گا سکتا؟ اور اس دل میں کیا رکھا ہے, تیرا ہی درد چھپا رکھا, چیر کے دیکھے دل میرا تو تیرا ہی نام لکھا رکھا. بات تو الفاظ کی اور جذبات کی ہے, لیکن صوفی کی یہ باتیں لوگوں کو, جہنمیوں کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ دیکھا جی کیا ہو رہا ہے, صوفی بولتے ہیں اپنے آپ کو, دیکھو بچے, آپ ان کی بیٹی بھی ناچ رہی ہے. بالکل صحیح ہے, ناچ رہی ہے, بالکل گا بھی رہی ہے, ناچ بھی رہی ہے. پھر اب کیا کریں, اس سے ہماری صوفیزم ختم ہو گئی. بلے شاہ نے کیا کہا, نچ نچ کے یار منا لے, پاؤں میں کنجری بننا پہ جاوے. یہ ہمارا طریقہ ہے اس نوجوان نسل کو اپنے طرف راغب کرنے کا. ہم تنگ نظر نہیں ہیں, لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ ہم سے چھپ کر نائٹ کلب میں کسی غیر مرد لڑکے کے ساتھ جا کے ناچیں. اس سے بہتر ہے کہ ہمارے سامنے ناچیں, کیونکہ ہمارے سامنے ناچنے سے ان کے اندر نار نہیں نور جائے گا. وہاں تو بدنی شیطانی بن جائیں گے نا جا کے. اگر کوئی بات صوفی کی سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض نہ کرو, یہ کہو اپنے آپ کو کوئی حکمت ہوگی. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن کوئی حکمت ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے حق ہی نہیں ہے اعتراض کرنے کا. کیوں بھائی, تجھے حق ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے حق؟ کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے تو اس کو آزما لے. کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے اس کو آزما لے کہ یہ اللہ والا ہے بھی یا نہیں. اور جب ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے تو پھر جان جائے تو جانے دینا, اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. سرکار کا قول ہے. پھر اس کے اعمال نہیں دیکھنا. یوم محشر میں لوگ وضو کرایا تو بخش دیا,
وضو کرایا تو بخش دیا, پانی پلایا تو بخش دیا. ایک بندہ ایسا ہوگا جو کہے گا نہ میں نے وضو کرایا, نہ کپڑے پہنائے, نہ کھانا کھلایا, تو میں اب کیا کروں؟ تو اس کو اللہ کہے گا کیا تو نے کبھی میرے یار کو پیار سے دیکھا تھا؟ ہاں جی, ایک دفعہ ان کو پیار سے دیکھا تھا, جا بخش دیا. جس نے ایک نظر پیار سے دیکھا ہے اس کو, اگر کوئی اس سے پیار کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں, یہ بات سوچو نا. اگر ایک نظر اس کو پیار سے دیکھا تو بخشش ہو گئی, اور اگر کوئی اس سے پیار کرنے لگ گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا پیار ہی اس کا عمل نامہ ہے نا. اس کا جو پیار ہے, اب جیسے یہ بچے ہم سے پیار کرتے ہیں نا, یہ ہم سے پیار کرتا ہے, اورنگزیب ہے, یہ ہے, یہ شہزادے پیار کرتا ہے نا, اب تو یہ پیار ہی تیرے لیے کافی ہے نا. ہاں, یوم محشر میں ان کے اعمال نامے تو فیل ہو گئے تھے نا جنہوں نے وضو کرایا تھا. بھائی اعمال نامے میں تو نہیں ہوا تھا نا. جب اعمال نامے پر نہیں ہوا فیصلہ تو کہا ڈھونڈو اگر کسی کو تم نے وضو کرایا, کھانے پلایا. ایک نظر پیار سے دیکھا تو بخشا گیا. جس کو ایک نظر پیار سے دیکھا تو بخشا گیا, اگر تو اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک پیار کی نظر سے اگر بخشش ہو گئی, اگر وہ کہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر تجھے جو پیار سے دیکھے گا اس کی بخشش جائے گی نا. جو تجھے پیار سے دیکھے گا اس کی بخشش جائے گی. بیچ میں محفل میں ہم گالی والی بھی دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں آئے ان تمام بیریئرز کو کراس کر کے آئے خالص رب کے لیے. تو پھر جب لوگ اس کو کہیں یار یہ تو گالیاں والی بھی دیتے ہیں, ان کا تو لباس بھی ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی تم یہاں آتے ہو, پھر وہ بندہ یہ کہے ہاں یار یہ باتیں تو صحیح ہیں لیکن ہم کو یہاں سے رب ملتا ہے, ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ جینوین لوگ آئیں. ہمیں یہ محسوس نہ ہو کہ یار میں کپڑے بڑے اچھے پہنتا ہوں صوفیوں والے اس لیے لوگ آئے ہیں, یار میری داڑھی شریعت کے مطابق ہے اس لیے لوگ آئے ہیں. جیسے ابھی کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مشن کا کام ہم کر رہے ہیں, ہے نا, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے نا. تو اس غلط فہمی میں ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں نا. اگر ہماری داڑھی ہوتی پوری, ہمارا کرتا پاجامہ ہوتا, عطر لگا ہوا ہوتا, روئی میں عطر لگا کے کان میں ٹھوس لیتے. مولوی تو یہی کرتے ہیں نا, روئی سمجھتے ہو, روئی میں عطر لگا کے کان میں ادھر بھی ٹھوس لیتے ہیں, ادھر بھی, جیسے مردہ ہوتا ہے. So we wanted to make sure that if anyone comes here, they come here only for God. Not because I was wearing good clothes. Not because, my language was perfect, sweet, perfect, according to Sharia. بیچ میں گالی بھی دے دیتے ہیں, جس نے بھاگنا ہو بھاگ جائے. ورنہ ہم کو احتیاط کرنی چاہیے تھی نا. ڈر ہوتا, خوف ہوتا, یار اگر گالی دے دی تو لوگ بھاگ جائیں گے, کوئی آئے گا نہیں یہاں, ہے نا. لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ جس کے مقدر میں نہیں ہے وہ بھاگ ہی جائے, ایک دو گالی سنے اور بھاگ جائے, اور جس کے مقدر میں اس کو پتا ہے یہیں سے ملے گا, برداشت کر لو گالی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ بھی گالی دیں. جو میں کر رہا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ بلے پہنے, پاجامہ پہنے, کرتا پہنے, داڑھی رکھیں, جو مرضی. ہم نے تو یہ کسی حکمت کے تحت نہیں رکھی. وہ حکمت کیا تھی کہ داڑھی رکھ لی تو بوڑھا لگوں گا. لیکن آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جب بال تھوڑی سی داڑھی کے سفید ہو جائیں گے تب بھی تو بوڑھا ہو جاؤں گا.
لیکن اس میں ہے سچائی کہ اگر داڑھی پوری ہوگی تو زیادہ بڈھا لگے. اس لیے تو دیکھو ندیم بھائی کی بھی پوری داڑھی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی سی ہلکی سی ہے. حافظ فرید نے بھی ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہے. کوئی یہاں ہے باشرہ؟ تو جب اس نے نہیں رکھی تو ہم کیوں رکھیں؟ ٹٹ فور ٹیٹ. یہ جو وفا ہے نا، یہ عہد نامے میں، حلف نامے میں نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ دل کا کھوٹا گوہر شاہی کے پٹھے سے بندھا ہو، پھر گائے ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی. یہ اگر یہاں کچھ نہیں ہے تو پھر ظاہر میں کیا حلف اٹھوانا. یہ دل کا سودا ہے. There is no compulsion in the religion. دین میں جب زبردستی نہیں ہے تو محبت میں کیسے ہو؟ محبت تو دل کا کام ہے نا. محبت تو دل کا کام ہے. اگر آپ نے کسی کی خدمت کرنی ہے تو خود کریں، اسے پوچھیں نہیں کہ بھائی میں تمہارے لیے پانی لے آؤں. ابے بھائی لانا ہے تو لا دو، پوچھ کیوں رہے ہو؟ پوچھ کے کرنے والی خدمت نہیں ہوتی ہے، وہ تانا زنی ہے. دیکھو ہم تمہارے لیے پانی لائے، دیکھو ہم تمہارے لیے لڈو لائے. حالانکہ یہ لڈو اچھے نہیں ہیں، نرالا کے لڈو اچھے ہیں، لیکن بریڈ فورڈ میں نرالا نہیں ہے کیا؟ ہاں بھائی بتاؤ، نہیں ہے تو تم کو ضرور لانی ہے بریڈ فورڈ سے مٹھائی. یہاں سے آگے لے لیا کرو. یعنی اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. بریڈ فورڈ کے جو لڈو ہیں تم کھا کے دیکھو. یہ لو، ادھر لاؤ ہوں. یہ دکھنے میں مٹھائی ہے، کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو شاید عادت ہو گئی ہے الٹا سیدھا کھانے کی. کبھی نرالا کی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے؟ ہیں؟ ابھی تک نہیں کھائی؟ ارے تو کیا کھایا آپ نے دنیا میں؟ یہ تو نفیس کے بریڈ فورڈ سے لائے نا. ہاں بریڈ فورڈ میں نہیں ہے نا نرالا. اچھا بھائی آئندہ تم ہمیں پیسے دے دیا کرو، ہم خود خرید لیں گے. یہ جوک میں کالج میں کرتا تھا. ہاں کوئی اگر کہتا نا کہ چلو یار ہم کھانا کھانے چلتے ہیں، تو میں اس کو کہتا یار مجھے بھوک نہیں ہے، پیسے دے دو. خود کھا لوں گا کل. خیر مذاق میں یہ بات میں نے کہہ دی ہے کہ بریڈ فورڈ کی مٹھائی صحیح نہیں ہے. مٹھائی ہونی چاہیے نرالا کی جو ٹوٹنگ میں ہے. اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو ایڈمن سے لے لیں. ایک لڈو ہوتا ہے موتی چور کا، اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے. کھایا آپ؟ ارے تو مٹھائی بیچتا ہے نا. وہ تو ہم وہی کہہ رہے ہیں نا، ایک موتی چور کا لڈو ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹھائی کھانے سے شوگر ہائی ہوتی ہے. جھوٹ ہے، کھاؤ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ہاں نہیں، بندہ کھا پی کے مرے تو بہتر ہے نا، بھوکا مر جائے ایسے ہی. اب جیسے یہ گلی بوائے ہے، دیکھو بیچارہ یہ بھوکا بھی رہے تو بھی موٹا ہوگا، کیونکہ اس کو باپ کی بد دعا ہے. خیر اس نے اب تو بڑا وزن کم کر لیا ہے، کم ہو گیا ہے نا، یعنی نسبتاً کم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بچے ابھی بھی اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. تو سرکار گوہر شاہی کی وفا جو ہے وہ حلف نامے میں نہیں ہے، عہد نامے میں نہیں ہے. نہ وہ سکھائی جا سکتی ہے، نہ وہ بتائی جا سکتی ہے.
یہ نہیں کہا جا سکتا گوہر سے وفا کرو، کہنے سے نہیں ہوتی ہے۔ وفا گوہر ہے کیا؟ سرکار کا پٹا جس کے قلب سے جڑا ہے، وہ پٹا گوہر شاہی کا اس کو ہلنے نہیں دے گا۔ اصل چیز یہ ہے، یہ آپ کا عمل نہیں ہے، یہ عطا ہے، اور اگر یہ عطا نہیں ہے تو ایمان کسی بھی وقت چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ آگے دیکھو، گوتم پٹیل، راجکوٹ، گجرات۔ سرکار کی پوری ذات مبارکہ کا کسی وجود میں سمانا ممکن نہیں، تو ڈھوک گوہر شاہ میں جو ظاہر ہوئے وہ کون سا وجود تھا؟ پوری ذات مبارک کے ساتھ آئیں گے یا صرف ریاضی جلوے ہوں گے جو حضور کے جسم مبارک میں ہوں گے؟ سرکار گوہر شاہی، ڈھوک گوہر شاہ اور دیگر جو مقامات ہیں ان پر آپ نے قیام فرمایا ہے، اور پھر غیبت کا واقعہ ہوا ہے۔ یہ سب سرکار کے جثہ ہے مبارک، وہ جسم مبارک جس میں حضور کی عرضی ارواح ہیں، اس کو لوگوں نے دیکھا نہیں۔ چند لوگوں کو سرکار نے دکھایا ہے، جن میں سے ایک ندیم بھائی بھی ہیں، انہوں نے دیکھا وہ ظاہر میں، ہم نے بھی دیکھا سرکار کے کمرے میں۔ ہمارے گھر جب تشریف فرما ہوتے تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا، عجیب و غریب ہوتا منظر، خطرناک۔ میں سرکار کے ساتھ گاڑی میں، مجھے سرکار نے فرمایا کہ جانا ہے کہیں، گاڑی نکالو، یہاں لندن کی بات ہے۔ تو میں نے گاڑی نکالی، سرکار برابر میں بیٹھے، میں گاڑی چلا رہا تھا، سرکار نے مجھے کہا کہ اس فلاں ٹرین اسٹیشن ہے وہاں لے کے چلو۔ وہاں گیا میں، وہاں پر جو ہے سرکار نے ملاقات کرنی تھی، خضر علیہ السلام آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات کی۔ ان سے ملاقات کی تو ملاقات کرنے میں نے دیکھا کہ وہ اترے ہیں، اس کے بعد سرکار نے مجھے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ تو پھر جب واپس جانے لگے، میں جب گاڑی کی طرف آیا تو سرکار گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ سرکار یوں یوں گردن گھما کے کوئی ذکر کر رہے، یوں یوں۔ تو میں قریب ہوا سننے کے لیے۔ آپ یقین فرمائیں، سرکار یا گوہر کا ذکر کرے، یا گوہر۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، کبھی یا گوہر تو خود ہی ہیں سرکار، سرکار یا گوہر کا ذکر کیوں کر رہے؟ تو اس وقت پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے جثہ ہے مبارک ہیں، ذات وہ الگ ہے، تو یہ جثہ ہے مبارک یا گوہر کا ذکر ذات کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو عرضی ارواح والا جسم ہے نا، وہ کسی دن نے دیکھا نہیں ہے، چند لوگوں نے دیکھا، میرا خیال ہے کہ 2 یا 3 لوگوں نے دیکھا ہوگا بس، ندیم بھائی کے علاوہ میں نے نہیں سنا کسی اور سے کہ اس نے دیکھا ہے۔ وہ تو آپ دیکھتے رہ جائیں،
اس کا ہلکی سی جھلک ایک تصویر میں ہے. وہ جو پتہ نہیں جو تم نے اس پہ بنایا تھا اس میں تھی، بہت لال ہیں چیکس. ہاں یہ ہے، یہ جلوہ مبارک دیکھیں آپ. ایسا حسن دیکھ کبھی. بٹ صاحب تو اس جلوہ مبارک میں وہ جھلک ہے عرضی ارواح والے جسم کی. جھلک کہہ رہا ہوں میں، ہاں جھلک ہے، کمال ہے. کمال ہے یار، تعریف بھی نہیں کر سکتا آدمی. آنکھیں دیکھیں اور لب دیکھیں، گلاب پیچھے رہ گیا. یہ وہ جلوہ مبارک کی عکس یا ہلکا سا جو ہے جھلک سمجھ لیں اس کو. تو سرکار کی ذات کا سما جانا، یہ بات بیٹا ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، سمانے نہ سمانے والی. یہ کہانی اوپر جا کے سمجھ میں آتی ہے، نیچے بیٹھ کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. دکھتے نہیں ہو سامنے، آتے نہیں ہو تم، دیر و حرم کے جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم. حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم. تو یہ بات سمجھنے والی ہے نہیں کہ دو جہاں میں نہ سمانا اور دل میں سما جانا. یہ نیچے بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، ادھر جا کے سمجھ میں آتی ہے اوپر. آگے دیکھ. آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی جواب دے کے. آج ہی بہت سے لوگ آئے ہیں تو نیند آ رہی ہوگی بہت سے لوگوں. شہزاد تمہیں تو آ رہی ہے فل، نہیں تھوڑی تھوڑی تو آ رہی ہے، جائز ہے. ہاشم سیٹ والا احمد آباد، کیسے پتہ چلے گا جو پرچار مہدی کا ورک کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ بھئی آپ بتاتے رہیں نا لوگوں کو، لوگوں تک اطلاع پہنچ رہی ہے. نقصان اور اس کا فائدہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اہل ایمان روح ٹکر جائے اور وہ بھٹکی ہوئی روح سرکار سے وابستہ ہو جائے، یہ فائدہ ہوگا. نقصان اس کا چھوٹا موٹا ہی ہوگا. مخالفین نے پکڑ کے پٹائی لگا دی، وہ نقصان ہے. اور کیا نقصان ہوگا اس کا؟ تو میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی سوال اگر کرنا ہو تو. بیٹا آپ کہاں سے آئے ہو؟ ہاں مصطفیٰ شاہی بہار والا. ارے تم مصطفیٰ ہو؟ واہ، تم تو واقعی مصطفیٰ ہو. کیسے ہو؟ تو تم اردو بول لیتے ہو؟ اچھا اچھا، ٹرکش بھی بول لیتے ہو؟ ٹرکی میں رہے ہو کیا؟ کتنا؟ تقریباً 3 سال. 3 سال 3.5 سال. کہاں پر؟ استنبول، انکارا، کونیا. ظاہر صاحب بھائی آئے تھا ادھر، ہم گیا تھا ادھر، مشن کیا تھا. کہاں؟ کونیا؟ کونیا میں، استنبول میں ہاں ہاں. پچھلے سال. ابھی کہاں رہ رہے ہو؟ ابھی فن لینڈ میں. ابھی فن لینڈ میں ہو؟ ابھی وہ پچھلے سال آیا تھا، میں قدم بوسی کے لیے باہر آنا تھا. باہر ابھی فن لینڈ میں ہے، ہاں. ادھر رہ رہے. ابھی تھوڑا کام کر رہے کہ اب ادھر پہنچنے کے لیے.
چلو ہم بھی فن لینڈ کا چکر لگائیں گے. آ جائے مالک. ادھر بھی ایک 2 3 4 فیملی ہے. زائرین اشرف ہے, خلیل ہے, ہاں اور حکیم بھی ادھر ہے. بہت وہ لوگ کہہ دیا گوشے مروا کے گوش ہے میرے پاس. حکیم تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے اسی علاقے میں؟ ادھر میری قریب ہے. وہ 12 باہر نہیں آتا, وہ ہم دونوں ایک گھر میں رہتا تھا. اچھا. پھر وہ آیا, وہ میرے استاد بھی ہے. حکیم بہت یعنی اچھا بندہ ہے. یعنی وہ دوسرا بلڈنگ میں رہتا ہے, میں دوسرا. وہ بہت قریب ہے. فن لینڈ میں کون سے شہر میں رہتے ہو؟ ہیلسنکی. اچھا ہیلسنکی میں. کیپٹل میں. وہاں تو سردی زیادہ ہوتا ہوگا. ابھی تھوڑا شروع ہوا ہے مالک. ابھی شروع ہو گیا جی. یہاں ان کا تو کوئی دین و ایمان نہیں ہے. صبح گرمی, شام کو سردی. ہاں, you can't trust 3 W's in England. 3 W's. Tell me what are they? انگلینڈ میں 3 W's کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ورک, ویدر, ویمن. یہ میں نے نہیں کہا, لوگ کہتے ہیں, گورے. Can't trust 3 W's in England. تو مصطفیٰ, آپ کو ہمارے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ مالک میں فن لینڈ میں رہتا تھا. وہ ایک دن حکیم نے بتایا. ہاں, وہ ایک دن وہ خلیل کے گھر میں گیا. ہاں. بہت یعنی میری دنیا ختم ہوا تھا اس وقت. تقریباً 4-5 سال ہو گیا میں ذکر لے لیا. اچھا. پھر ادھر گیا, حکیم تھا. حکیم یہ روحانیت کے بتا رہا تھا, مجھے مزہ آ رہا تھا. اچھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا بتا رہا ہے, مقصد حق بتا رہا ہے. پھر سرکار مبارک کا فوٹو دکھا دیا. میں تو گیا اس وقت. میں مر گیا. اچھا, ویسے تمہارا فرقہ کون سا تھا؟ میں تو فرقہ مرقے کو نہیں جانتا تھا مالک. میں مسلمان ہو یعنی سنی مذہب کیا. سنی. افغانستان, وہ ابیب کے شہر سے کنٹری ہے, ابیب اللہ کا, شبرغان سے, جوز جان ادھر رہتے ہیں. میں تو تقریباً 10-15 سال ہو گئے فن لینڈ میں رہتا ہوں. اچھا. ترکیمہ تھا, ادھر آ گیا 2015 میں. پھر وہ خلیل کے گھر آیا حکیم. وہ ہم ذکر لے لیا. ایک دن نہیں گزر گیا, سرکار مبارک آپ کے ساتھ آیا. پھر آپ نے کہا کہ جھکو سرکار کے قدموں میں. میں جھک گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ پڑھو کلمہ. میری کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر وہ اللہ میں تبدیل ہو گیا. اللہ میں تبدیل ہو کر میں وہ بستر خواب سے 1 میٹر اوپر ہو گیا. 1 میٹر اوپر اس طرح. حکیم ادھر سو رہا تھا. اچھا. میں اس ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے تک میں کام پہ جاتا تھا. وہ ایکسیڈنٹ, وہ گاڑی کا کام تھا, میکینک سسٹم. پھر ادھر میرے باس یا میری کام والے دوستوں وہ دیکھتا تھا کہ تو یہ نشائے کیا ہو گیا اس کو. وہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. پھر اس طرح بہت کرم نوازی ہوا مالک. میں بتا نہیں سکتا کہ کیا بولوں. میری چاروں طرف اندھیرا تھا, یعنی ہر طرف جاتا تھے ہم, وہ تاریکی نظر آتا تھا, سیاہی تھا. سرکار مبارک کے بھی آپ کے قدموں کے, آپ کی سخاوت سے ہم لوگ پہچان گیا. یعنی آپ ہے, سرکار ہے. آپ نہیں, سرکار نہیں ہے. میرے لیے یہ ایسی ہے, میرے ایمان عقیدہ. اور میں دعا کرتا ہوں آپ کی درگاہ میں مالک پہ دنیا سے بھی چلا جاؤں, اور وہ انکر منکر بھی آئے, میرے دین دھرم سب آپ ہو. میں اگر مجھے پوچھے تو دین کیا ہے یونس, اور کتاب کیا ہے یونس, میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں مالک. سرکار تم کو خوش رکھے بیٹا, آباد رکھے. جی مالک. اس طرح بہت خواب آیا مجھے, یہ اہم تھا. اور میں میسیج بھی کیا تھا آپ کو. اور افغانستان میں گیا, وہ میرے 2 بھائی ذکر لیا, 3 بھائی ذکر لیا, اور ایک کو چلا ذکر
محسوس ہوا وہ دیکھ لیا اللہ کا نام. پھر واپس آیا میں فی لندن میں سو رہا تھا کہ میری اندر اس طرح ایک فیلنگ ہوا, وہ خواب آیا آپ میں اس گھر میں مشن کر رہا ہوں اور دوسرے گھر میں آپ ہے اور آپ آتے ہیں اس گھر میں کہ میں مشن کر رہا ہوں اور اچانک وہ آپ کا چہرہ سرکار میں بدلتے ہیں. میں اتماد کے لیے ادھر جاتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں, آپ بولتا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہو. اس طرح میں جگ گیا. پھر اس طرح بہت واقعہ ہے کہ میرے اندر ہے یہ بدون ہوتا. کوئی سوال ذہن میں ہو تو پوچھو. میرے سوال سب آپ ہے, میں دیکھ لو وہ سب ہو گیا. سرکار تم کو خوش رکھے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. یومی یا اوکے. تو مجھے ایک سوال کرنا تھا. آپ نے مینشن کیا کہ اگر کوئی انسان سے آپ کو محبت ہو گئی اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, مطلب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے؟ اس کے کردار سے پتہ چلے گا نا بیٹا. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے, اس کے ساتھ رہنے والا بھی اللہ والا ہو جاتا ہے. اللہ والا چور ڈاکو نہیں ہوتا ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے, اپنا حق دے دیتا ہے لوگوں کو. کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ابھی ایمان ملا نہیں, لیکن تقدیر میں ان کے اللہ ہے, تو ان کے کردار میں ابھی وہ بات نہیں ہوگی. یہ کردار پرفیکٹ تب ہوتا ہے جب ان کو مرشد مل جائے اور ایمان ان کے دل میں اتر جائے. تو دو طرح کے اللہ والے ہو گئے. ایک وہ ہیں کہ جن کی تقدیر میں لکھا ہے لیکن ابھی ان کی ٹریننگ شروع نہیں ہوئی, ان میں جو ہے آپ کو نظر آئے گی گڑبڑ. لیکن دوسرے وہ ہیں کہ جو مرشد سے مل گئے اور ان کی تعلیم پوری ہو گئی. وہ کیونکہ وہ جو اللہ والا ہوتا ہے نا, اس کی تمام پرائیورٹیز اللہ کے لیے ہیں, وہ دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا میں رہے گا, پیسہ بھی کمائے گا, لیکن اس کی ہر چیز اللہ کے لیے ہوگی, اس کی ہر چیز مرشد کے لیے ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری چیز نہیں ہے مرشد کے لیے, میں یہ دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا. جو یہ کہتا ہے نا کہ میں یہ دے سکتا ہوں مرشد کو, یہ نہیں دے سکتا, تو نہ وہ مرشد والا ہے نہ وہ اللہ والا ہے. کیونکہ اللہ والا بنتا ہی وہ ہے جس کا سب کچھ مرشد کا ہو جائے, ظاہر اور باطن. کیونکہ شیطان کا تعلق, لطیفہ نفس کا تعلق شیطان سے ہے, سینے کے 5 لطائف کا تعلق اولو العزم مرسلین سے ہے, لطیفہ انا کا تعلق اللہ سے ہے, اور اس جسم کا تعلق مرشد سے ہے. تو پھر اگر کوئی اس جسم کو مرشد کے پاس جانے سے روکے تو کافر ہو گیا نا. اس جسم کے اوپر, اس کی عبادتوں کے اوپر, اس کی کمائی کے اوپر مرشد کا حق ہے نا. اس لیے اس میں 100% زکوٰۃ ہوتی ہے.